لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیزی سامعین، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ باری تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. خلاصہ قرآن کلاس کے دوسرے دن آپ سبھی کا ویلکم ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل صرف تعارف قرآن پیش کیا گیا تھا اور آج انشاءاللہ پہلے پارے کی باقاعدہ سٹارٹنگ ہوگی. جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سورہ وہ ہے سورۃ الفاتحہ. تو سورہ فاتحہ کا پیغام آپ کے سامنے ہے. سورہ فاتحہ جو لفظ فاتحہ اس کا مطلب ہوتا ہے فتح یفتح سے ہے، جس کا معنی کھولنے کا ہوتا ہے. مطلب جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو جو سب سے پہلے سورہ ملتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے. تو کہہ سکتے ہیں دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے کیونکہ یہ بدنی ہے. سورہ فاتحہ مختصر صورتوں میں سے ایک ہے حجم کے اعتبار سے. 7 آیتیں ہیں صرف، لیکن عظمت اور بزرگی کے اعتبار سے یہ بہت عظیم اور بہت بڑی سورہ ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی نام دیا گیا کیونکہ یہ پورے قرآن کی جڑ بنیاد ہے. سورہ فاتحہ کا نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی اور الشافیہ یعنی شفا دینے والی بھی ہے. سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ علق، مزمل، مدثر وغیرہ سورتوں کی آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل نازل ہونے والی ہے سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے آپ کو عطا کیا سبع مثانی یعنی 7 ریپیٹ ہونے والی آیات اور قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ چونکہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ہماری نمازوں میں ہر رکعت میں، تو اسے سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں. یہ متفق علیہ بات ہے کہ 7 ہی آیات ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے کہ علیحدہ ایک آیت ہے. اس میں اختلاف ہے. بعض کا ماننا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر 7 آیات ہے اور بعض کا ماننا ہے الحمدللہ رب العالمین سے پہلی آیت ہے. سورہ فاتحہ کی قرآن میں جو حیثیت ہے بعض کے نزدیک وہ مقدمہ اور دیباچے کی بھی حیثیت رکھتی ہے اور حکمت اور فلسفے کا خلاصہ اور لب لباب ہے یہ سورۃ الفاتحہ. اور اس کا اسلوب جو ہے دعائیہ ہے یعنی دعا کا انداز ہے. سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اس لیے اس کا نام ہی الصلاۃ بھی ہے. اس کی عظمت کے متعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آسمان سے بہت زوردار آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے صحابہ کو خبر دی کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ تھا
جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہ ایک فرشتہ تھا جو میرے پاس آیا تھا اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے خبر دی، سب سے پہلے سلام کیا اور مجھے خبر دی 2 نوروں کی، اور ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اس کے حوالے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی بھی ہے فاتحہ کے حوالے سے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب اللہ کا فرمان، اللہ عز و جل فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے فاتحہ یا صلاح یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندہ اس کے حوالے سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ باری تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو اس طرح جب ہم نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی ربوبیت عامہ کا بیان ہے، اس کی جوش و خروش والی رحمت اور ہماگیری و پائیداری والی رحمت کا بیان، جزا و سزا کا فیصلہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اس کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہ 3 آیات کا موضوع ہے۔ دوسرا حصہ یعنی جزء ثانی 1 آیت پر ہے، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ گویا اس حصے میں بندہ اپنے رب سے اپنا عہد و وفا استوار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ سے ہی مانگتے ہیں اور آپ سے ہی مانگیں گے مدد، اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے رہیں گے، تو اللہ سے ایک عہد وفا ہم درست کرتے ہیں اپنا۔ تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے ہیں، اور تیسرا حصہ یہ جو آخری آیات پر مشتمل ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک، تو وہ گویا عقل انسانی ان آیات میں اس بات کا کی اعتراف کرتی ہے کہ اللہ ہدایت اور رشد اور فیض و فلاح کا جو راستہ ہے صراط مستقیم وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بندہ وحی و رسالت کا محتاج ہے، اللہ کے بتا دینے پر، اللہ کے پہنچا دینے پر ہے کہ انہیں صراط مستقیم واضح ہو جائے۔ تو اس طرح آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے پورے محتاج ہیں کہ آپ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیں، اور پورا کا پورا قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے، مطلب آمین کہہ کے انسان گویا اپنے رب کے حضور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو شرف و قبولیت نصیب فرما۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ بہت عظیم درخت ہے جو کہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو پہلا پارہ ہے وہ سورہ بقرہ سے ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت اس میں 286 ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ، طویل ترین سورہ قرآن مجید کی۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ سورۃ البقرہ میں ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ میں گائے ہوتی ہے، تو ایک گائے کا واقعہ ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور ان کا نام اللہ کے رسول نے بتایا ہے الزہراوین، دو نہایت تابناک صورتیں، بہت شائنی، گلوریس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت یہ دونوں صورتیں الزہراوین یہ بادلوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ کو اللہ کے رسول نے ضربۃ السمنان کہا ہے، یعنی کلائمیکس، جو نقطۂ عروج، کلائمیکس آف دا قرآن، سمنام القرآن۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت میں سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس سے پہلے مکی قرآن نازل ہو چکا تھا، اور جو مدنی دور میں جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ مکی قرآن میں احکام نہیں تھے، ایمانیات تھی، اور 2/3 حصہ قرآن کا تو نازل ہو چکا تھا۔ لیکن جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو جو مدنی قرآن تھا اس کے 2 مضمون ہیں، ایک شریعت اسلامی اور دوسرا اہل کتاب سے خطاب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اہل مکہ کو ہی دعوت دے رہے تھے، وہ مشرک تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا یہودیوں سے ہوا جو اہل کتاب تھے، مشرک کے بجائے اہل کتاب تھے۔ ان کے سامنے دین اسلام پیش کرنا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ پر، آخرت پر اور ملائکت پر سب پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کے دین کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا تھا، وہ دین سے اپنے بہت دور ہو گئے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان کو دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے، یعنی کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت۔ سورۃ البقرہ 2 مساوی حصوں میں منقسم ہے، براڈ ڈویژنز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ جو 152 آیات پر مشتمل ہے، یعنی 18 رکوعوں پر، اس میں خطاب براہ راست یا بالواسطہ یہود سے ہے، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی، لیکن یہود سے خطاب ہے۔ 152 آیات، 18 رکوع۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ 134 آیات اور 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں خطاب کا جو رخ ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے 18 رکوعوں پر مشتمل، وہ اندر 3 کیٹیگریز میں، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک عجیب سا توازن پایا جاتا ہے۔ جو درمیانی 10 رکوع ہیں وہ تو براہ راست یہود سے خطاب کرتے ہیں، اور شروع میں اور آخر میں 4 رکوع ہیں جو روح سخن ان کی جانب پر ہے، لیکن بطرز خفی، انڈائریکٹ میں وہ خطاب ہے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی اعتبار سے بھی ویلیو رکھتے ہیں، ان کو تمہید بھی کہا جا سکتا ہے، اور آخری جو 4 رکوع ہیں وہ اس کا جو مضامین ہے وہ اس کی نوعیت گویا شہنشاہ ارض سما کا فرمان ہے کہ امامت الناس و وراثت ابراہیم کی جو ایک شاخ تھی بنی اسرائیل کے نام، اب وہ منتقل ہو رہی ہے بنی اسماعیل کے نام، یعنی رسول اللہ کی بعثت بنی اسماعیل سے ہوئی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔ اور اس کی جو شفٹنگ ہے، امامت الناس کی جو شفٹنگ ہے، اس کو وہ تحویل قبلہ کے واقعے میں اس کی اہمیت کو بتا دیا۔ پہلے جو 4 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، اس میں 2 رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک متقین اور مفلحین، دوسرا کفار، اور تیسرا منافقین، جبکہ نام موجود نہیں ہے منافق۔ اس طرح سے اس تمہید کے بعد باقاعدہ آغاز کلام اس طرح سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جو کہ آیت نمبر 1 سے 7 پر مشتمل ہے، اس میں شروع کی 5 آیات میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اس سے رہنمائی حاصل کریں گے ان کی کچھ خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس کے بغیر رہنمائی نصیب نہیں ہوگی، اس کتاب سے بھی، قرآن مجید سے بھی۔
پہلا یہ کہ وہ متقی ہیں، خیر و شر کا فرق پہچانتے ہیں، دوسرا یہ کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، تیسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں یعنی نمازیں پڑھیں، اور چوتھا یہ کہ وہ مال سے ایسی محبت نہ رکھیں کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر سکیں، مالی قربانی دیں، اور پانچواں یہ کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے اور ان کی تمام انبیاء کو دی گئی کتاب پر ایمان لانے والے ہوں، اور چھٹا یہ کہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ یہ 6 صفات جب تک نہ ہوں گی تب تک قرآن مجید سے بھی ہدایت سے محروم رہے گا انسان۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے دلوں پر، ان کی سماعت اور بصارت پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اب انہیں دیکھ کر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، سن کر بھی کچھ سنائی نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بقرہ کا دوسرا رکوع جو ہے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن امین احسن اسلامی نے بڑا لطیف نقطہ یہاں پر دیا ہے کہ یہ ایک کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان آیات میں کہ جس کے پاس بتاؤ وہ دیکھ لے، اور دیکھا جائے تو یہ یہودی علماء کا بھی کیریکٹر اسی طرح کا تھا۔ انفیکٹ یہ جو منافقین مدینہ تھے یہ یہود کے علماء کے زیر سایہ ہی پنپے ہوئے تھے، اور منافقین کی جو اکثریت تھی وہ ان کو نفاق کا شعور نہیں تھا، غیر شعوری منافق تھے، اور کہتے تھے خام خواہ لڑائی بھڑائی سے کیا فائدہ ہے، ہم تو بڑے اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں، کیوں یہ مسلمان یہ وقوف لوگ ہیں یہ کیوں لڑائی بھڑائی مول لے رہے ہیں، ہم مخلص لوگ ہیں۔ اور تو آیت نمبر 10 میں ان کو کہا گیا کہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مطلب بیماری کیا تھی؟ یہ کردار کی کمزوری تھی، ویکنیس آف کیریکٹر، کہ ایمان میں وہ کمزور تھے۔ اس کے بعد ان کے لیے کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آیت نمبر 10 میں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جھوٹ بولنے والے کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ ایمان لائے ایسے جیسے یہ ایمان لائے، یعنی صحابہ کو اسوہ بتایا گیا، صحابہ کو نمونہ بتایا گیا، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی صحابہ کے ایمان ہی ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 29 پر مشتمل ہے، اس میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تیسرے رکوع میں مذہبی فکر کی سطح پر اور چوتھے رکوع میں فلسفہ اور حکمت کی سطح پر۔ تو اسٹارٹنگ میں ہی یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 21 میں توحید کی ڈیمانڈ آ گئی کہ اے لوگ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے تم اپنے بندے پر نازل کیا وہ ہماری جانب سے ہے تو ایک ہی سورہ بنا لاؤ اس جیسی اگر تم سچے ہو۔ تو اس طرح رسالت کے لیے ڈیمانڈ ہے کہ رسالت پر ایمان لاؤ، ہمارے بندے پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے وہ رسمی ہے۔ اور آیت نمبر 24 میں ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو گویا آخرت پر ایمان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی ایمانیات ثلاثہ مکمل ہوا ان آیات میں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع جو کہ آیت نمبر 30 سے 39 تک پر ہے، چوتھے رکوع میں حضرت آدم کی تخلیق، ان کی شرف خلافت اور علم سے نوازا جانا، مسجود ملائک ہونا اور ابلیس کی عداوت کا ذکر ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہود سے بہت ریلیٹ کرتی ہے وہ سچویشن کہ ابلیس آدم کے اعزاز کو دیکھ کر جل بھی گیا تھا، اور یہود جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے اور ان پر وحی آنے کی وجہ سے جل گئے تھے۔ تو بہت سملر حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ میں زمین میں فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسے مخلوق بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرمایا آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یہی ہے وہ ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم جو زمین میں اس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، یعنی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں رکھ دیا تھا، اور وہی جو پوٹینشیل تھا وہ تمام انسانوں میں ہے، اور اسی وہ خالی بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے. پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو، پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے بہت توبہ کی اور ان کی توبہ اور اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات آپ کو پتا ہوگا سورہ اعراف میں ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو سمجھ کے شان کریموں میں چن لیے، قطرے جو تھے میرے یار کے انفعال کے، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. پھر فیصلہ کر دیا کہ اب تم دونوں یعنی آدم اور ابلیس دونوں زمین پر اتر جاؤ، اب تمہارے لیے وہ جگہ ہے، جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج، اور یہ ہدایت بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا آیت نمبر 38 میں. اس کے بعد 5واں رکوع ہے، اور 5واں رکوع آیت نمبر 40 سے 46 پر مشتمل ہے، اور اب یہود کی دعوت پر مشتمل ہے یہ رکوع مسلسل، اور اس میں بنی اسرائیل نام سے خطاب کیا گیا. اور سب سے پہلے آیت نمبر 40 میں نعمت یاد دلائی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی. اس کے بعد کہا کہ میرے وعدے کو پورا کرو، اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ نبی آخر الزمان جب آئیں گے انہیں پہچان لینا اور ان کی اطاعت اتباع کرنا. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں بھی ذکر ہے بائبل میں. اس کے بعد یہود کو کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ آیت نمبر 42 میں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت، خلط مت کرو، اور آیت نمبر 44 میں ان کو جھنجھوڑا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کہ تم دوسروں کو دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہی طریقہ تھا ان کا. بڑے ایمان والے بنتے تھے یہود، لیکن خود ساری چیزوں پر ایمان نہیں لائے، حضرت مسیح اور حضرت محمد پر ایمان نہیں لائے. اس کے بعد جو رکوع نمبر 6 سے لے کے 15 تک ہے، یعنی چھٹے رکوع کے آغاز سے لے کر 15ویں رکوع کی سٹارٹنگ تک وہ مسلسل یہود پر ایک قرارداد جرم پر مشتمل ہے. یہود پر ایک جرم کی قرارداد ہے جس کی پاداش میں سے وراثت ابراہیمی اور امامت الناس کا منصب چھین لیا گیا، اور ان کے اندر جو اعتقادی عمل اور اخلاقی گمراہیاں پنپ گئی تھی اس کا ذکر ہے. اور اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو امت مسلمہ کا ایک دھندلی سی تصویر بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ تم لازماً اپنے سب پہلوؤں کی پیروی کرو گے، اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت کا بھی وہ سب کچھ وارد وہ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا تھا. تو اس طرح ان کے اندر جو کچھ پایا گیا اس پہ ہمیں اپنی جھلک دیکھنی چاہیے. اب جو آگے کے رکوع بیان کرنے جا رہے ہیں ان کو اگلوں کی داستان سمجھ کے نہ سنیے گا، بلکہ اپنے کو اس آئینے میں چیک کرنے کی ضرورت ہے. چھٹا رکوع جو ہے آیت نمبر 47 سے 59 تک پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ 40 رات کے لیے ان کو حضور پر بلایا تورات عطا کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی پرستش کی. آیت نمبر 51 میں تو پھر اس کی سزا ان کو سنائی گئی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو. آیت نمبر 54 میں یہاں تک کہ مرتد کی سزا طے ہو گئی، قتل، اور 70,000 افراد کو شرک کی پاداش میں قتل کیا گیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 55 میں ذکر ہے کہ موسیٰ ہم تمہارا ہرگز ذکر نہ کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں. تو آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ ان پر موت وارد کر دی گئی، پھر اس موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا گیا. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یاد دلایا ہے کہ ہم نے تم کو مان اور سلوا دیا اور ابر کا سایہ دیا. وہ جب جزیرہ ہمائے سینا میں چلتے تھے، یعنی سینائی پینیسولا میں،
تو 6 لاکھ کا قافلہ تھا اور کہیں بھی کوئی سایہ نہیں تھا. تو ایک ابریک بادل ان کے اوپر چلتا, جہاں جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کر کے جاتا. پھر بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات دیے جانے کے بعد انہیں جہاد و قتال کا حکم ہوا تو ان میں سے سب نے انکار کر دیا, یہاں تک کہ 40 سال تک فلسطین ان پر حرام کر دیا گیا, وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. اور اسی دور میں 40 سالوں کے درمیان میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر جب نئی نسل پروان چڑھی تو ان کے اندر وہ کمزوری نہیں تھی. ان نئی نسل کے لوگوں نے یوشع بن نون, جن کو موسیٰ علیہ السلام کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں, یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے قتال کیا اور پہلا شہر جو فتح کیا وہ اریحہ ہے اور آج بھی موجود ہے جیریکو نام سے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج نمبر 58-59 میں مذکور ہے کہ داخل ہو جاؤ شہر میں یعنی اریحہ میں, سجدہ کرتے اور کہتے جانا حطۃ, تو ہم تم کو بخش دیں گے, مغفرت کہتے جانا. تو انہوں نے کیا کیا, حطۃ کو بدل کر حنطۃ کہنا شروع کر دیا, ہمیں گیہوں چاہیے. اس کے بدلے میں ان پر بہت بڑا عذاب آیا اور تورات میں مذکور ہے کہ وہ عذاب تعاون تھا, پلیگ بیماری نے آ لیا. رکن نمبر 7 جو کہ آیت نمبر 60 اور 61 پر مشتمل ہے, پھر سے صحرائے سینا کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ترتیب زمانے نہیں ہے یہاں پر. پھر 6 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے صحرا میں انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیت نمبر 60 میں دیکھیے کہ ضرب لگاؤ چٹان پر. تو اس سے 12 چشمے نکلے اور 12 قبیلے تھے یہود کے, انہوں نے سب نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. پھر انہوں نے اتنی محنتوں کے بعد پھر ہتھیلی دکھائی اور آیت نمبر 61 میں ہے کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے. من اور سلوا جو کھلایا جاتا تھا, ہمیں ترکاریاں, ککڑیاں, لہسن, مسور اور پیاز چاہیے. تو جواب آیا اہبطوا مصرا, اتر جاؤ اب شہر میں, اپنے سے برو کاٹو. اور اس کے جواب میں آیت نمبر 61 میں کہا گیا لا تضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کری گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے, انبیاء کو قتل کرتے تھے اور نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے. رکن نمبر آیت میں ہے جو کہ آیت نمبر 62 سے 71 تک پر ہے کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا. آیت نمبر 63 میں بنی اسرائیل کو جب تورات دے دی گئی تھی تو اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت اور خشیت پیدا کرنے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا, تھوڑا سا لٹکا دیا گیا تھا انہیں ڈرانے کے لیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ واپس درست ہو گیا. پھر بھی انہوں نے گردانی کی. آیت نمبر 65 میں ہفتے والا واقعہ ہے کہ ہفتے کے دن میں تم نے زیادتی کی, پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم بندر ذلیل ہو جاؤ. پھر 3 دن کے اندر وہ بندر بننے کے بعد سب کے سب مر گئے. آیت نمبر 67 سے 73 میں وہ واقعہ ہے جو گائے والا ہے اور یہ اس رکوع کے آخر اور 9 رکوع کے شروع تک جاتا ہے. آمین نامی ایک شخص تھا جس کا قتل ہو گیا تھا, تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک گائے یہ ذبح کریں, اور آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتا ہوگا گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. تو انہوں نے بڑی حجت کی کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, کام کاجی ہو کہ نہیں ہو, کس طرح کی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اور لکھا ہو کہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر پائیں گے لیکن کیا. گائے ذبح کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا, تو ان کی جو گائے کی تقدیس ان کے دلوں میں تھی اسے نکالنا تھا اور بعد بعد الموت کا ثبوت بھی دینا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بآسانی زندہ کر سکتا ہے. رکن نمبر 9 جو کہ آیت نمبر 72 سے 82 تک کی آیات پر مشتمل ہے, اس میں یہ ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ تم سے حجت کرے. انہیں بتا دیتے ہیں کون سی بات, مطلب نبی آخر الزمان کے آنے کی پیشن گوئیاں ہمارے کتابوں میں موجود ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کو
منع کرتے تھے کہ خبردار ہمیں یہ نہ بتانا، نہیں تو روز آخرت ہم پر حجت کریں گے کہ تمہیں معلوم تو تھا. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 76-77 میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چھپا اور کھلا سب جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آیت نمبر 80 میں ان کے بڑبولے پن کے بارے میں درج ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو ان کا یہ بڑبولا پن کو بتایا گیا اور یہ بات ریپیٹ ہوگی سورہ آل عمران میں بھی. اس کے بعد رکو نمبر 10 ہے جو کہ آیت 83 سے 86 پر مشتمل ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں سارا فلسطین فتح کر لیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہود نے کہ پوری ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بلکہ 12 قبیلے تھے تو 12 ریاستیں بنا ڈالی اور ساری ریاستیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی رہتی، ایک دوسرے سے لڑتی رہتی، حملہ ہوتا رہتا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو نکال کے باہر کر دیتے تھے. اور اگر ان میں سے کوئی کسی کافر قوم کسی کافر حکومت میں جا کے پناہ لے لیتا اور انہیں غلام یا قیدی بنا لیتا تو پھر کیا کرتے کہ اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے. تو ان کو اور کہتے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اسرائیلی بھائی اسیر یا قیدی بنا لیا جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت غضبناک ہوا ہے کہ یہ جزوی اطاعت کر رہے ہیں کہ ان کو تو آج حکم یہ تھا کہ خونریزی نہ کرو، اپنے بھائی کو ملک بدری مت کرو. یہ کیا کر رہے ہیں، ایک بار ملک سے نکال رہے ہیں پھر اس کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں. تو اصلی حکم تو مان نہیں رہے، آدھی بات مانتے آدھی نہیں مانتے، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. تو بہت ناراضگی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں 85 میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کئی کتاب کے بعض کام کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو ایسے کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت شدید ترین عذاب میں چھوڑ دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل تو نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تو یہ خالی عورت کے لیے نہ سمجھے گا، آج امت مسلمہ بھی اسی پوائنٹ پر کھڑی ہے کہ جزوی اطاعت ہے، کچھ بات مانتے ہیں اور کچھ انکار کر دیتے ہیں، کچھ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے کہا یہ سوچتے ہوئے مت سنیے گا کہ پہلے کے افسانے ہیں، یہ ہمارا آئینہ بھی ہے. رکو نمبر 11 جو ہے وہ آیت نمبر 87 سے 96 پر مشتمل ہے اور اس میں یہود کے تکبر کا ذکر ہے. نبی آخری زماں کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 89 میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ گئی وہ چیز ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا تو منکر ہو گئے اس کے. یعنی آخری رسول کے انتظار تھا ان کو کہ ایک نبی آخری زمان آئے گا، تو لاسٹ پروفیٹ، لیکن جب آ بھی گیا پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا. کیوں؟ ضد اور اکڑ کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 90 میں تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. اللہم لا تجعلنا معهم. آیت نمبر 93 میں ہے کہ جن سے جب کہا گیا کہ سمعنا واطعنا کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر سمعنا وعصینا کہنا شروع کر دیا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. آیت نمبر 94 میں ہے کہ اگر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالصتاً تو تم کو موت کی تمنا کرنی چاہیے پھر. لیکن جواب دیے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، مگر زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ چاہتے ہیں ان کو ہزار سال کی عمر ملے. آیت نمبر 96 میں کہا گیا کہ اس قدر جینا بھی انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اور رکو نمبر 12 جو آیات 97 to 103 پر مشتمل ہے، اس میں ذکر ہے کہ یہود کا جو تصور تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، تو وہ ہو گیا بنی اسماعیل سے. تو ان کو بڑی عقل لاحق ہو گئی، دشمنی کو اتارو ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن ماننے لگے کہ وہ وحی لے کر محمد کے پاس کیوں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں گئے، بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کے پاس کیوں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جو آیت نمبر 98 میں کہ جو بھی فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے.
اور جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، جادو، ٹونا اور تعویذ عملیات، اس طرح اس کا دماغ چلا جاتا ہے. ہاں تو یہ لوگوں نے بھی کیا. آج نمبر 102 میں ہے کہ بابلونیا یعنی بابل جو کہ عراق کا پرانا نام تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل فرما دیا، اور وہ لوگ ان سے لوگ جادو سیکھا کرتے تھے. آج نمبر 102 میں ہے کہ وہ اتنا حجت کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جادو نہ سیکھو، یہ کفر ہے، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے. باوجود اس کے لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہ کہ مومن کو کامل یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. خیر و شر کا کل اختیار اللہ کو ہے. رکو نمبر 13 جو آیات 104 سے 112 تک پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہے کہ اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو، راعنا مانا ہماری رعایت کیجیے، انظر نہ کہا کرو ہماری طرف توجہ کیجیے اور توجہ سے بات کو سنو. آیت نمبر 104 میں کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے اور کوئی سننے سے قاصر رہ جاتا تو کہتا راعنا ہماری طرف توجہ کیجیے. تو منافقین کا طرز عمل کیا ہو گیا کہ وہ راعنا کہنے لگے یعنی ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا کہ راعنا کہا ہی مت کرو، انظر نہ کہہ دیا کرو. اور یہود کا بڑبولا پن آیت نمبر 111 میں وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی ان سے کہا ہاتھ برہانکم اپنا ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور یہ بھی قاتل کا امانی کی ہوں، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، خواہشات یعنی وشفل تھنکنگ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، صرف وہی جنت میں جائیں گے. ہاتھ برہانکم اپنا ثبوت پیش کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. رکو نمبر 14 جو کہ آیات 113 سے 121 تک پر ہے. یہاں پر خطاب تو دراصل بنی اسرائیل سے ہی ہے لیکن اہل مکہ کی طرف اشارہ ہونا شروع ہو گیا ہے. آیت نمبر 114 میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے. تو یعنی مشرکین مکہ نے حرم میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا مسلمانوں کا، اور یہ 6 ہجری میں اللہ کے رسول عمرہ کے لے گئے اور صحابہ گئے اور واپس لوٹنا پڑا. پھر 7 ہجری میں گئے. یہ 7 سال بہت شاق گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ پر. تو اب اشارہ ادھر شروع ہو گیا ہے. اور آیت نمبر 115 میں کہا گیا مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی اب تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو گئی. ابھی آگے تحویل قبلہ کی بہت مفصل بحث چلے گی، یہیں سے تمہید شروع ہو گئی. رکو نمبر 15 جو کہ آیات 122 سے 129 تک پر ہے. چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ساری کی ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل سے ہی ہے. اور اس کے بعد اب ذکر شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے بنی اسرائیل بھی اور بنی اسماعیل بھی، اور بنی اسرائیل سے مسلسل رسالت اور نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن بنی اسماعیل جو تھے تو اسماعیل علیہ السلام سے وہ منقطع ہو گیا تھا نبوت اور رسالت کا سلسلہ، اور 3000 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہ پھر سے کنٹینیو ہوا 3000 سال کے بعد. تو امامت الناس بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو پھر سے منتقل ہو گئی. تو بنی اسرائیل کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی تو ہیں، یعنی یہ جو نسل بنی اسرائیل ہے تم، یہ بھی یہی تمہارے بھی جد امجد ابراہیم ہے. اور یہ جو بنی اسماعیل لوگ ہیں یہ لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے ہیں. تم کیوں ڈفرینشیٹ کر رہے ہو؟ تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیوں قبول نہیں کر رہے ہو؟ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اب اسی خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے، تو تمہیں اتنا برا کیوں کر لگ رہا ہے؟ چنانچہ رکوع نمبر 15 سے لے کے 18 تک گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ تحویل قبلہ ہے، 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک. آیت نمبر 124 میں قال جعلتک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سوال کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے متعلق نہیں، یعنی آپ کی جو پیروی کرے گا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا اور جو آپ کی طرح نہیں رہے گا اور ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً واضح کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیات میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ کس طرح سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آیت نمبر 129 میں وہ عظیم الشان دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا مظہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب ان لوگوں میں سے انہی کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ تو اس کا جو مظہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 16 ہے جو آیات 130 سے 141 پر مشتمل ہے، اور اس میں یہود کے بارے میں کہا گیا آیت نمبر 135 میں، اور وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکس ہو کر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے یہودی تھے کہ نصارہ تھے، تو ہم تو یعنی اے محمد اور اصحاب محمد آپ سب کہہ دیجئے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے یکسوئی کے ساتھ، وہ حنیف تھے، ہم بھی اسی کی پیروی کریں گے۔ یہاں تک کہ آیت نمبر 138 میں کہا کہہ دیجئے صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، فَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا۔ اس طرح آیت نمبر 141 میں اختتام ہوتا ہے پہلے پارے کا، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو کمائی تھی وہ ان کے لیے ہے، اور جو کمائی تم نے کی وہ تمہارے لیے ہے، تم سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا اور ان سے تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح آیت نمبر 41 پر پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے پارے کا خلاصہ مکمل کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔